بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 تاریخ ہے اور چوتھی حکایت پڑھنا شروع کریں گے جی۔ طائفہ دزدان عرب، طائفہ دزدان عرب برسر کوہی نشستہ بودندو، طائفہ دزدان عرب برسر کوہی نشستے بودندو منفذ کاروان بستے۔ عرب چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا اور انہوں نے کاروان کی گزرگاہ بند کر دی تھی۔ عرب چوروں کے ایک گروہ نے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ بیٹھنے کے بعد قافلوں کی گزرگاہ بند کر دی تھی۔ یہ دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کو دیکھ لیں۔ طائفہ دزدان عرب، عرب چوروں کا گروہ۔ اچھا، یہ طائفہ کے بعد چھوٹی یہ تو نہیں ہے آپ کے متن میں؟ نہیں سر، ہے اور حمزہ ہے اور حمزہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک کا جو لفظ ترجمے میں آیا ہے یہ اب ہمارے ترجمے کی مجبوری سے آیا ہے، ورنہ یہاں طائفہ کے ساتھ وہ چھوٹی یہ نہیں لگی ہوئی۔ آپ اس لفظ کے بغیر بھی ترجمہ کر سکتے ہو، وہ یوں کہ عرب چوروں کا گروہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا، اس نے قافلوں کی گزرگاہ بند کر دی تھی۔ طائفہ عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع طوائف آتی ہے۔ طائفہ گروہ، دزدان دزد کی جمع ہے، دزد فارسی زبان کا لفظ ہے، دزد خالص فارسی کا لفظ، چور۔ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ یعنی چوری اٹھتی ہے۔ طائفہ دزدان یہ مرکب اضافی ہے۔ اچھا، دزدان عرب یہ مرکب توصیفی ہے، عرب چور۔ اچھا، اس کو آپ اضافی بھی سمجھ سکتے ہیں اور اسی طرح ترجمہ بھی کہ عرب یعنی ملک عرب کے چوروں کا گروہ، ملک عرب کے چوروں کا گروہ، یہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ۔ یہ اس صورت میں یہ تینوں لفظ اضافت در اضافت مرکب اضافی ہیں۔ آگے ہے، ویسے دزد سے دزدیدن کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، دزدیدن مصدر ہے چوری کرنا۔ بر سرے کوہی، کوہ پہاڑ، سر پر کے معنی میں، سر انسانی عضو بھی ہے اور اس کو اس کے بالا ہونے کی وجہ سے، اوپر ہونے کی وجہ سے سر کہا جاتا ہے، یا ہر چیز کا اوپر والا حصہ اس سر کی وجہ سے سر کہلاتا ہے۔ کسی طرح سمجھ لیں۔ بر کا مطلب پھر پر، بر کا مطلب سیدھا سادہ پر ہے، تو برسر جب ہم کہتے ہیں برسر کوہی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی پر، تو اب چوٹی کا لفظ چونکہ آگے آئے گا اس لیے یہاں پہاڑ کی چوٹی ترجمہ نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ برسر کوہی نشستہ بود ہے یا بودند ہے؟ بودند، نشستہ بودند
تو یہ اصل میں نشستہ بود فعل ماضی بعید ہے، اور فعل ماضی بعید نشستہ بود ہو تو فعل ماضی بعید نشستہ بود صیغہ واحد غائب، اور بود کے بعد نون دال کا اضافہ کر لیں نشستہ بودند جیسا کہ یہاں ہے، تو یہ فعل ماضی بعید صیغہ جمع غائب بن جاتا ہے۔ بیٹھ گئے تھے، یہ لفظی ترجمہ، بیٹھ گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ پیچھے گروہ ہے، طائفہ اسم جمع ہے، تو اس اسم جمع کی وجہ سے اور اس کے ساتھ دزدان بھی جمع ہے دزد سے، تو یہ طائفہ کی مناسبت سے کیونکہ یہ اسم جمع ہے تو صیغہ جمع غائب کا لائے، نشستہ بود نہیں نشستہ بودند۔ طائفہ دزدان عرب برسر کوہی نشستہ بودندو، منفذ کاروان بستہ، یہ بستہ بودند ہونا چاہیے، لیکن یہ سادے کی نثر کی بلاغت ہے کہ وہ ایک علامت سے دو جگہ، یعنی بودند اب علامت ہی ہے نا فعل ماضی بعید کی، بود سے بودند، تو اس علامت نے بستہ کے بعد بھی آنا تھا، تو یہاں ایک علامت ہی کافی ہو گئی ہے، بستہ کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ سادی کی نثر کی خصوصیت ہے جو اب فارسی زبان کی خصوصیت بن گئی ہے۔ اچھا، نشستہ بودندو بستہ بودند، کیا بستہ بودند؟ منفذ کاروان، کاروان کی گزرگاہ، منفذ عربی زبان کا لفظ ہے، نفذ ینفذ نفوذ، نفوذ ہوتا ہے اس سے منفذ گزرنے کی جگہ، گزرنے کا رستہ، تو منفذ کاروان، کاروان کی، کاروانوں کے گزرنے کی جگہ کو بستہ انہوں نے بند کر دیا تھا، باندھ دیا تھا۔ بستن، بستہ سے بستن، بند کرنا، باندھنا، بند کرنا، اسی سے فعل مضارع بند آتا ہے، بندد، باندھے، بند کرے۔ اچھا میں اچھا آگے بستہ کے بعد کیا لکھا ہے؟ وَرُعِیدِ بلدان از مقاید، وَرَعِیَّتِ بلدان از مقاید ایشان، مرعوبو لشکر سلطان مغلوب بحکم کے۔ اچھا، رعیت بلدان شہروں کی رعایا، رعیت بلدان آگے کیا لکھا ہے؟ رعیت بلدان ہاں، از مقاید، ہاں، رعیت شہروں کی رعایا ان کی چالوں، ان کی سازشوں، ان کے مکر و فریب سے ڈری ہوئی، روب میں آئی ہوئی، اور بادشاہ کی فوج زج مغلوب آ گئی تھی۔ شہروں کی رعایا ان کی چالوں سے شہروں کی رعایا، شہروں کی رعایا ڈری سہمی اور ڈری سہمی ہوئی تھی، اور بادشاہ کا لشکر مغلوب آ چکا تھا، ان سے لڑ لڑ کے ہار گیا، ان کے سامنے سچ تھا، سچ مغلوب۔ اچھا اس کو کھول لیں تو رعیت بلدان مرکب توصیفی ہے، بلدان بلد کی جمع، بلد شہر، اس کی ایک جمع بلاد بھی آتی ہے ملک کے معنی میں، اور بلدان ممالک، تو بلاد سے بلدان سمجھ لیں۔ تو یہاں شہروں کی رعایا زیادہ صحیح ترجمہ ہے میرے خیال میں۔ ذرا معین فارسی سے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، پڑھ کے سناؤ۔ فارسی مطلب
نہیں وہ ترجمہ کیا لکھتے ہیں؟ شہروں کے عوام ان کے ہاں بس ٹھیک ہے، یہ صحیح ترجمہ. وہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حسرت صاحب والی کتاب میں ممالک کی رایا لکھا ہوا ہے، وہاں وہ بھی دیکھ لیں. اور شاہی پنجن کے عاجز اور اس کی چہروں پہاڑوں کے دشوار ارد گرد کے شہروں کے کم نہیں وہ اوپر ہے، رعیت بلدان. عرب کے چوروں کے قافلوں کے گزرنے کا اثر ہوگا. ان چوروں کو ہی لوٹ مار سے آس پاس کے شہروں کے لوگ خوف زدہ. اب ٹھیک ہے، آس پاس کے شہروں کے لوگ خوف زدہ تھے. تو درے سہمے خوف زدہ مغلوب کے لیے میں نے زج کا لفظ بولا ہے، تو زج کی جگہ عاجزانہ بھی ٹھیک ہے. عاجزانہ مغلوب ویسے وہ ہوتا ہے جو ہار گیا ہو، جس پر کسی نے غلبہ پا لیا ہو، جسے کسی نے ہرا دیا ہو، تو وہ ہوتا ہے مغلوب. لیکن یہاں زج ترجمہ اس کا ٹھیک ہے. رعیت رعایا عوام اس کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. بلدان جیسے میں نے بلد سے اس کا ترجمہ بتایا کہ جمع ہے. اچھا، لشکر سلطان مغلوب، آگے کیا لکھا ہے؟ مغلوب باحکم آنکھ کے ملازی منی از قلع. اچھا، اس وجہ سے کہ یہ بحکم کے اس وجہ سے کے معنی میں حکم کا ویسے معنی ایک فیصلہ بھی ہوتا ہے. حکم کا معنی حکم، جیسے اردو میں فلاں نے اس کو حکم دیا. تو اس وجہ سے کہ اس بنا پر کہ ملازی منی دشوار گزار، منی ہوتا ہے دشوار گزار پناہ گاہ. ملا بحکم آنکھے اس وجہ سے کہ ملاز منی کے بعد کیا لکھا ہے؟ بحکم آنکھ کے ملازی منی از قلع. اچھا، یہ ملازی ہے، ملازی منی بر ملازی منی از قلع کوہی گرفتہ بودن. اس بنا پر کہ انہوں نے پہاڑی چوٹی پر ایک دشوار گزار پناہ گاہ بنا لی تھی. دشوار گزار پناہ گاہ حاصل کر لی تھی. جی، اس میں نا دشوار گزار پہاڑی چوٹی پر ایک دشوار گزار پناہ گاہ ٹھکانہ بنا لیا تھا، حاصل کر لیا تھا، لے لیا تھا. اس میں بحکم آنکھے کا ترجمہ اس وجہ سے، اس بنا پر کہ اس معنی میں ہے. اچھا، ملاز وہ عربی میں ہے لاذا یلوذ، تو پناہ لینا. تو ملاز اس سے اسم ظرف ہے، ٹھکانہ پناہ گاہ. ملاز کے بعد چھوٹی یہ ایک کے معنی کے لیے یا وحدت. منی عربی کا لفظ ہے. اچھا، منی یہ منع یمنع روکنا، اور منی وہ چیز جس کو بڑی رکاوٹیں لگی ہوئی ہوں، یعنی دشوار گزار رکاوٹوں والی. ملازم منی رکاوٹوں والی پناہ گاہ، جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو جگہ جگہ رکنا پڑتا ہے، وہ ملازم منی ہے. اچھا، ملازم منی بر سرے قلعہ کوہی لکھا ہے کہ بر قلعہ کوہی؟ ہاں، از قلعہ کوہی. ہاں، پہاڑی چوٹی میں سے. پہاڑی چوٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے، بڑی جگہیں ہوتی ہیں مختلف. تو اس میں ایک جگہ کو پہاڑی چوٹی پر ایک جگہ کو انہوں نے ایک دشوار گزار پناہ گاہ بنا لیا تھا. تو اس میں جو انہوں نے قلعہ کوہی کا ایک جگہ ترجمہ لکھا ہوا ہے معین فارسی میں، ایک پہاڑ کی چوٹی،
یہ ایک پہاڑ کی چوٹی تو کوئی بات نہ ہوئی، پہاڑ تو پہاڑ ہے، تو پہاڑ کی ایک چوٹی ہونا چاہیے، وہاں وہ اردو غلط لکھی ہوئی ہے، پہاڑ کی ایک چوٹی۔ یہاں چونکہ قلعہ کوہی ہے تو میرے خیال میں اس کا ترجمہ پہاڑی چوٹی ہونا چاہیے، پہاڑی چوٹی۔ یہ جو کوہ کے بعد جو چھوٹی یہ ہے نا، یہ یائے وصفی ہے پہاڑی کے معنی میں، پہاڑی چوٹی، قلعہ کوہی پہاڑی چوٹی، یہ یائے وحدت نہیں ہے میرے خیال میں، یہ پہاڑی چوٹی یائے وصفی ہے، پہاڑی چوٹی۔ اچھا جی، تو یہ قلعہ کہ آپ نے کئی معنی اور بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو یہاں قلعہ کوہی پہاڑی چوٹی ہے۔ پہاڑ کی اگر آپ اس کو یائے وحدت کے طور پہ بھی لیں تو پھر پہاڑ کی ایک چوٹی، یہ زیادہ صحیح ترجمہ ہے۔ اچھا، گرفتہ بودند، گرفتن لینا، گرفتن لینا، گرفتن سیکھنا سے گرفتہ بودند، پھر ماضی بعید جمع غائب کا صیغہ ہے۔ انہوں نے پہاڑ کی ایک چوٹی کو دشوار گزار پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ کیا ترجمہ کیا ہے یہاں آپ کے پاس حسرت صاحب والی رہبر ادب میں؟ انہوں نے کیونکہ ان چوروں نے پہاڑ کی ایک دشوار گزار چوٹی کو اپنی پناہ گاہ بنا رکھا تھا۔ ہاں چلیے، یہ ترجمہ زیادہ اچھا ہے وہ معین فارسی کی نسبت۔ اس کے بعد متن پڑھے، کیا لکھا ہے؟ کوئی گرفتہ بودند ہو گیا، ملجاؤ ماوائے خود ساختہ ہوں مدبران، خود ساختہ ہوں نہیں، وہ ملجا و ماوا خود ساختہ، اور اپنا ملجا و ماوا۔ اچھا، یہ اب ملاز، ملجا، ماوا یہ ایک ہی چیز ہے۔ انہوں نے اس کو اپنی پناہ گاہ، اپنے چھپنے کی جگہ بنا لیا تھا، اس کو اپنا ٹھکانہ، اپنے پناہ گاہ اور چھپنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ اب ہم اس طرح کے ترجمے کریں گے۔ یہاں آگے انہوں نے کیا کیا ترجمہ؟ نہیں، اس سے پیچھے، کیونکہ ان چوروں نے پہاڑ کے ایک دشوار گزار چوٹی کو اپنی پناہ گاہ بنا رکھا تھا۔ یہ رہبر فارسی سے ہے۔ اچھا، پھر آگے معین فارسی سے پڑھو۔ ہاں، نہیں، پناہ گاہ بنا رکھا تھا، اس سے آگے پڑھو۔ بنا رکھا تھا ارد گرد کے شہروں۔ نہیں، دیکھو نا، یہ ملجا و ماوا، یہ ملجا و ماوا جو ہے نا، یہ پھر اضافی لفظ ہے کہ انہوں نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، وہ ان کی پناہ گاہ اور چھپنے کی جگہ تھی۔ اب یہ ملجا و ماوا کا وہ ان کی پناہ گاہ اور چھپنے کی جگہ تھی، تو یہ ملجا ماوا ہم معنی لفظ ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد ہے ماوا بھی ٹھکانہ ہے، ملجا بھی ٹھکانہ ہے۔ اب یہ ٹھکانے کے لیے تین لفظ آ گئے، ٹھکانہ ہے، ملجا ہے، ماوا ہے۔ تو وہ ان کی ٹھکانہ بنا لیا تھا، وہ ان کے چھپنے کی جگہ تھی، یعنی وہ ان کے پناہ لینے اور چھپنے کی جگہ تھی۔ یہ آپ کا لکھا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ خود ساختہ مدبران، ہاں، اور ملجا و ماوا خود ساختہ۔ اچھا، یہ ساختہ بھی چونکہ آگے لفظ ہے، اور اسے انہوں نے اپنے چھپنے پناہ لینے کی جگہ بنا لیا تھا، اپنے چھپنے پناہ لینے کی جگہ بنا لیا تھا۔ یعنی ملاز منی از قلعہ کوہی گرفتہ بودندو ملجاؤ ماوائے خود ساختہ، اس طرح لکھا نا، ساختہ کے بعد بودند نہیں ہے۔ انہوں نے دشوار گزار پہاڑ کی ایک چوٹی کو ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور اسے اپنی پناہ گاہ اور چھپنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے دشوار گزار پہاڑ کی ایک چوٹی میں ٹھکانہ کر لیا تھا، اور اس ٹھکانے کو اپنے چھپنے کی جگہ پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ تیسری، اب جو میں نے پڑھا ہے یہ ترجمہ میری طرف سے آپ کے لیے زیادہ بہتر طور پہ
حتمی ترجمہ ہے. اچھا ساختہ ساختن سے ہے، ساختن بنانا، تو ساختہ بود اس نے بنایا تھا، بنا لیا تھا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے مدبران ممالک کا آن طرف در دفع مضرت ایشان. مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت ہمی کردند. اچھا مشاورت ہمی کردند، وہ مشاورت کر رہے تھے، وہ مشاورت کرتے رہتے تھے، مشورہ کرتے رہتے تھے. یہ میں می کردند یہاں نہیں ہے چونکہ ہمی کردند ہے، اس لیے میں اس کا یہاں یہ ترجمہ کر رہا ہوں. مشاورت کرتے رہتے تھے، مشاورت کر رہے تھے، مشاورت کرتے تھے کی نسبت مشاورت کرتے رہتے تھے، مشورہ کرتے رہتے تھے. اچھا اب آگے ہے مدبران تدبیر کرنے والے، انتظام و انصرام کرنے والے، نظم و نسق کے کام سر انجام دینے والے لوگ. مدبر کی جمع مدبران ہے. ممالک آن طرف اس سمت کے علاقے، یہاں ممالک مملکت کی جمع ہے. مملکت کبھی ملک کے معنی میں آتا ہے، یعنی پورا ملک، کنٹری، اسٹیٹ، ریاست کے معنی میں. مملکت بادشاہ کی ریاست، بادشاہ نے جتنے علاقے پہ قبضہ کر رکھا ہو وہ اس کی مملکت ہوتا ہے. جیسے راجا سے راجدھانی، اس کی جمع ہے ممالک. پاکستان کو بھی ہم مملکت بولتے ہیں، جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. پاکستان اصل میں ہے ریاست یا دولت، لیکن مملکت بھی اسی معنی میں، بس ایک لفظ مترادف اور اس سے اچھا لفظ نہیں تھا ہمارے پاس، اپنا لیا. آن طرف اس سمت، جس سمت وہ پہاڑ واقع تھے اور ان پہاڑوں میں انہوں نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا ایک چوٹی میں اوپر چڑھ کے. تو یہ آن طرف ان پہاڑوں کے تناظر میں ایک جگہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس سمت. یہاں ممالک ملکوں، ریاستوں کے معنی میں نہیں آئے گا بلکہ علاقوں. اس سمت کے علاقوں کے نظم و نسق، اس سمت کے علاقوں کا نظم و نسق چلانے والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے رہتے تھے. آپس میں مشورہ کرتے رہتے تھے، یہ لفظ ہے. یعنی مدبران ممالک آن طرف مشاورت ہمی کردند، یہ ہے اصل میں اس علاقے کے، یعنی اس سمت کے علاقے کا نظم و نسق چلانے والے، علاقوں کا نظم و نسق چلانے والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے رہتے تھے. کس میں؟ در دفع مضرت ایشان، ان کی نقصان رسانی کا خاتمہ کرنے کے معاملے میں. ان کی نقصان رسانی یعنی ان کی اذیت رسانی، ان کے نقصان دہی، ان کے خطرات کا ازالہ کرنے کے لیے. مضرت ہوتا ہے نقصان، مضرت کسی کو نقصان پہنچانا، ضرر ہوتا ہے اصل میں کسی کو نقصان پہنچانا. تو ضرر سے یہ مضرت ہے. جیسے حب سے محبت ہے، میم پہ زبر کے ساتھ. تو ان کے نقصان پہنچانے کے ان خطرات کا ازالہ کرنے کے لیے یہ دفع، ازالہ کرنا، دفع کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا. ان کی مضرت کو، ان کے نقصان پہنچانے کے اس عمل کو زائل کرنے کے لیے، ان کی ضرر رسانی کو زائل کرنے، روکنے کے لیے
وہ آپس میں مشورہ کرتے رہتے تھے. یہ آپس میں مشورہ کا معنی ہے مشاورت سے. ویسے مشورتن ہے، مشورتن کا مطلب ہے مشورہ، لیکن یہ ہے مشاورت، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا. مشاورت اور مشورہ میں یہی فرق ہے. تو اب آپ کے پاس ہے کہ اس سمت کے علاقوں کا نظم و نسق چلانے والے لوگ ان کی ایذا رسانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے، مشورہ کرتے رہتے تھے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا دیکھو ذرا، حسرت صاحب کیا کرتے ہیں. انہوں نے عقل مند چوروں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپس میں مصیبت کو دور کرتے تھے، صلاح مشورے کرتے تھے، نہیں بس کرتے رہتے تھے، کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مسرت کا ترجمہ انہوں نے مصیبت کیا. تو اصل میں مسرت ہے نقصان رسانی، نقصان پہنچانا. آگے کیا لکھا ہے وہ معین فارسی والے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا ہے ارد گرد کے علاقوں کے بعد تدبیر لوگوں نے ان کے نقصان کا خاتمہ کرنے کے لیے اصلاح مشورہ کیا. یہ غلط ہے، صلاح مشورہ کیا غلط ہے. نقصان ہمیں کردند جو ہے نا، اس پہ نشان لگا دو. صلاح مشورہ کیا جو ہے نا مشاورت کردند ہے، لیکن یہاں ہے مشاورت ہمیں کردند. یہ ہمیں کردند جو ہے نا، یہ اس کی وجہ سے یہ فعل ماضی استمراری بن گیا ہے. اور فعل ماضی استمراری کا ترجمہ کیا جاتا ہے کبھی وہ کر رہا تھا، کبھی کرتے ہیں وہ کرتا تھا، کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا کرتا تھا، وہ کرتا رہتا تھا. ٹھیک. تو یہ مشاورت ہمیں کردن. آگے بھائی کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کردن کہ اگر این طائفہ ہم برین، یعنی وہ یہ مشورہ کیا کرتے تھے کیونکہ یہاں کہ یہ طائفہ کہ اگر این طائفہ ہم برین نسق اسی طرز پر اگر یہ طائفہ اگر یہ گروہ ہم بر ان نسق اسی طرز پر، یہ جو ہے نا بر ان نسق یہ ہے اس طرز پر، نسق طرز طور، اور ہم کی وجہ سے یہ ہی ہو گیا، اور اس اور ہی کو اکٹھا کرے تو اسی بنتا ہے. ہم کبھی بھی کے معنی میں آتا ہے، کبھی ہی کے معنی میں آتا ہے. اسی طرز پر، اسی طریقے پر، اسی طرح. ہاں کیا اگر یہ طائفہ، اگر یہ گروہ اسی طرز پر، اسی طریقے پر اور اسی طرح نسق روزگاری مداومت نمائند ایک زمانہ یہاں ٹھہرا رہے، ایک زمانہ یہاں ایک مدت تک یہاں ٹھہرا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مداومت یعنی روزگاری ایک مدت تک، مداومت نمائند یہاں ٹھہرا رہے، مقاومت ممتنع گردد یعنی مقاومت با ایشان ممتنع گردد. تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. ممتنع مشکل، میرے خیال میں اس کا ترجمہ مشکل ہے. اچھا یہ لیکن یہ ایسی مشکل ہے ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ناممکنات کی حد تک مشکل ہو جائے گا. یہ ممتنع میں یہ ترجمہ چھپا ہوا. اچھا اب اس کو دیکھ لیں. اگر ان طائفہ یہ گروہ بر ہمیں نسق اسی طرز پر، اسی طریقے پر، ہم کا مطلب ہی کے معنی ہی. اچھا نسق طرز طریقہ طور، ویسے یہ لفظ نظم و نسق میں بھی استعمال ہوتا ہے. نظم اور نسق ایک ہی معنی میں. نظم و نسق یعنی
مداومت نمایند ٹھہرا رہے، مداومت نمودن ٹھہرنا، برقرار رہنا، ہمیشگی اختیار کرنا، یعنی دیر تک کہیں رہنا. یہ دوام، مداومت دوام سے ہے، دوام اور دائم، دائمی سے آپ سمجھ لیں کہ رہنا کسی جگہ، رہنا کسی حالت میں، ہمیشہ رہنا یا لمبا عرصہ رہنا، یہ مداومت ہے. مداومت نمودن لمبا عرصہ رہنا، ہمیشہ رہنا، ٹھہرا رہنا. مداومت نمایند اگر ٹھہرا رہے. مقاومت مقابلہ. ممتنع گردد مشکل ہو جائے گا. تو یہ نمایند اور گردد یہ فعل مضارع ہیں. نمایند نماید ہے اصل میں، نماید واحد غائب، اور نمایند یہ جمع غائب ہے. تو نمودن اس کا مصدر ہے. اسی طرح گردد وہ ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، ہو جائے، یہ گردیدن سے بھی ہو سکتا ہے اور گشتن سے بھی ہو سکتا ہے. گشتن ہونا، اچھا گردید بھی کبھی ہونے کے معنی میں آتا ہے. گردیدن ہونا، گردیدن گردش کرنا، چلنا، سیر کرنا، گھومنا. اچھا آگے کیا ہے؟ ممتنع گردد، آگے اشعار ہے. جی اشعار کیا ہیں؟ درختی کہ ان اکنون گرفتست پائے. گرفتست نے درختی کہ اکنون گرفتست پائے. وہ درخت جس نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے. گرفتست پائے، ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے، اپنے تنے پہ ہوا ہے. گرفتست پائے. ہاں جی. بنی روی شخصی بنی روی شخصی برایت زجائے. وہ کسی بھی شخص کی طاقت لگانے سے اپنی جگہ سے باہر آ جائے گا، اکھڑ جائے گا. اسے ایک شخص کی طاقت باہر، زمین سے باہر اکھاڑ لائے گی. پھر آگے کیا ہے؟ وگر ہم چنا روزگاری حلی. اور اگر تو اسے اسی طرح ایک مدت تک وہاں چھوڑ دے گا، چھوڑ دے. بگردون شزبیخ بر نگسلی. تو اسے گردون سے، انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا کرین، یہ چرخی یا پلی سے، چرخی سے بھی اس کو ہاں بند کر. یہ کیا لکھتے ہیں رہبر؟ ہاں بگردون شزبیخ بر نگسلی. تو اسے چرخی سے، چرخی کی مدد سے بھی جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے گا. سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل. ہاں سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل. اچھا چشمے کے سوراخ کو ہاں بیلچے سے بند کر دینا چاہیے، بیلچے سے بند کر دینا چاہیے. دوسرا ہے آگے چپرشد، جب وہ پر ہو جائے. نہ شاید گزشتن بپیل. جب وہ پر ہو جائے، جب وہ پر ہو گیا تو اس میں سے ہاتھی کے ساتھ بھی گزرنا نہیں چاہیے. یہ اس کا ایک مفہوم ہے. میں اس سے مطمئن نہیں. اس کے نا ترجمے پہ دوبارہ غور کر لیں کہ درختی کے اکنو گرفتست پائی. وہ درخت جس نے ابھی جڑ پکڑی ہے. بنیرو یہ شخصی برایت زجائے. وہ ایک شخص کی طاقت سے
اپنی طاقت کے ساتھ اپنی جگہ سے باہر آ جاتا ہے. اچھا، وگر ہم چنن روزگاری حلی، اگر اے شخص تو اسے اسی حال میں اسی طرح ہم چنان اسی طرح ایک مدت تک چھوڑ دے. آگے ہے بگردون شزبیخ بر نگسلی، تو اسے چرخی سے بھی اس کی جڑ سے نہیں اکھاڑ پائے گا. اچھا، یہاں یہ قاضی سجاد صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں جو ابھی ترجمہ میں نے کیا شیر کا؟ وہ کرتے ہیں جی، جس درخت نے کہ ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھڑ جائے گا، اپنی جگہ سے باہر آ جائے گا، اکھڑ جائے گا. اگر تو اسی طرح اس کو ایک زمانہ تک چھوڑ دے گا تو گردوں کے ذریعہ بھی اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا. ہاں، اکھاڑنا، جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا، یہ ٹھیک ہے. آگے ہے سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل، چشمے کا سوراخ وہ میل یعنی سلائی ہے، اس کا ایک ترجمہ بیلچہ، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بند کیا جا سکتا ہے، وہ بیلچے کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، قابو میں لیا جا سکتا ہے، سوراخ پر قابو پایا جا سکتا ہے. چشمے کے سوراخ پر بیلچے کے ذریعے، سلائی کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے. ہاں، اچھا، آگے ہے جب وہ بھر گیا نہ شاید گزشتن بپیر، تو اس پر ہاتھی کے ذریعے بھی گزرنا ممکن نہیں، گزرا نہیں جا سکتا. تو یہاں شاید کا ترجمہ یہ کس نے چاہیے کیا ہوا؟ ذرا معین فارسی اور رہبر فارسی بھی پڑھو، دیکھو. رہبر فارسی والوں نے کیا ہے، چشمے کا منہ شروع میں تو ایک سلائی سے بھی بند کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے بھر جانے اور پھیل جانے پر اس میں سے ہاتھی پر سوار ہو کر بھی نہیں گزرا جا سکتا. یہ ان کا ٹھیک ہے ترجمہ اس سے، لیکن وہ معین فارسی کا پھر غلط ہے. جی، چشمے کو شروع ہی سے بیلچے سے بند کر دینا چاہیے. یہ بند کر دینا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ حضرت صاحب والا اور قاضی سجاد صاحب والا یہاں ترجمہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بس یہ جز ختم ہو گیا. چلیں اس سے اگلا جز دیکھیں، 2 جز کرنے